سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المهد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الأبرار اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے پیارے لوگوں کا بہت ہی محبت سے اور پیار سے ذکر فرمایا ہے. کیوں؟ ان پیارے لوگوں کی ایک خاص صفت بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنا پیارے اور محبوب بندے بنایا ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے ہم پر یہ راز افشاں کیا ہے، کھولا ہے کہ تم اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو، تم کیوں نہیں میرے محبوب بندے بن جاتے. بھائی ہمارا جو دین اور مذہب جو ہے یہ باتوں کا نہیں ہے، یہ عمل کا ہے. کون ہمارے میں ایسا شخص ہے جو یہ خواہش نہیں رکھتا یا جس کا دل نہیں چاہتا کہ ہم بھی اللہ کے محبوب بندے بن جائیں. ہم سمجھتے تو ہیں اپنے آپ کو، لیکن مزہ تو یہ ہے اللہ کہہ دے کہ تو میرا محبوب بندہ ہے. آپ کہیں جی اللہ کیسے کہتا ہے؟ دیکھو اگر آپ بھی بننا چاہیں گے، میں بھی بننا چاہوں گا، تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی نہیں کہے گا، بلکہ ایسے کہے گا کہ ہمارے ذکر کی تلاوتیں شروع ہو جائیں گی. ظاہر ہے اللہ پاک جو کہہ رہا ہے کہ یہ جو کام کرتا ہے وہ میرے پیارے بندے ہیں. اگر آپ نے وہ کام کیا تو قرآن نے آپ کی گواہی دے دی کہ آپ اللہ کے پیارے بندے ہیں. سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی بات ہے. اور کتنا بڑا نفس ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ ہم سن تو لیتے ہیں، پتہ نہیں پھر کیوں سنتے ہیں، سمجھ نہیں آتی بات. قرآن کھول کے جب ہم بات سنتے ہیں تو کیوں سنتے ہیں؟ مزے کیا اس کی؟ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ میں تو تم سے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت تھی میں اپنے قرآن میں یہ بات کرتا، تاکہ جب تمہیں پتہ لگ جائے اس بات کا کہ اگر تم بھی یہ کام کرو گے جس کی وجہ سے میں اپنے محبوب بندوں کا ذکر کر کے قرآن میں بتا رہا ہوں کہ میرے پیارے بندے ہیں، ان کی صفت بیان کر رہا ہوں، تو تم بھی اگر یہ کام کر لو گے تو تم بھی میرے محبوب بندے بن جاؤ گے. تو مسئلہ کیا ہے کہ عمل کی دعوت ہے. ہاتھ پہ ہاتھ کر کے بیٹھ جائیں کہ ہم تو عاشق اللہ ہیں، عاشق رسول ہیں، ہم تو بڑے عاشق ہیں، دل بھرا ہوا ہے. ایمان والا عشق رکھتا ہے. آپ کلمہ پڑھیں گے تو خود بخود محبت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے، خود اللہ کے رسول سے محبت ہو جاتی ہے. کلمے کا تو اعجازی یہی صفتی یہی الحمدللہ محبت پیدا کر دیتے ہیں. یہ کیا دعویٰ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یہ ہے مزہ.
بات تو یہ ہے کہ جو میں کہوں تو وہ کام کر رہا ہو. جس چیز سے جس عمل سے میں تجھے محبوب بنا لوں وہ تو اگر تو عمل کرے تو پھر دیکھ تو کہے بھی نہ کسی کو بتائے بھی نہ لیکن میرا اعلان ہو جائے گا آسمانوں پر کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے. آسمانوں سے میرا اعلان ہو جائے گا. سب چیز تجھے پہچاننے لگے گی کہ اللہ کا بندہ ہے. بے شک دنیا میں کوئی تجھے پہچانے نہ پہچانے, تجھے کوئی سلام بھی نہ کرے, تیرے سے کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے, لیکن میں نے تجھے سلیکٹ کر لیا کہ تو اس راز کو سمجھ گیا کہ میں بھی اگر یہ کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنا محبوب بندہ بنا لے. کیا صفت بیان کی اللہ نے اس میں قرآن میں اپنے محبوب بندے کی. تتجافی جنوبہم عن المضاجع, ہم پڑھتے ہیں دیکھیں یہ کل جمعہ رات کا پھر بھی پڑھیں گے فجر پہ. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے جو محبوب بندے ہیں ان کی صفت یہ ہے جس کی وجہ سے میں پیار کرتا ہوں. بندے کو پیار نہیں کرتا, جب بندہ فیل کرتا ہے تو اس فیل کی وجہ سے اللہ پیار کرتا ہے. یہ نہیں یہ فلاں رنگ ہے اس کا فلاں رنگ ہے, وہ خوبصورت ہے, چھوٹا ہے, اونچا ہے, لمبا ہے, یہ اللہ کا سٹینڈرڈ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ کیسے بھی ہو, لنگڑا ہو, لولا ہو, پاج ہو, جو کچھ بھی ہے, بیکار ہو دنیا کے اندر, لیکن اگر تو نے وہ کام کر لیا جو مجھے محبوب ہے تو مجھے محبوب ہو گیا. تو فرمایا جو پیارے میرے بندے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں؟ تتجافی جنوبہم عن المضاجع. ان کا ایک صفت یہ ہے ان کی کہ ان کے جو پہلو ہیں, ان کی جو سائڈ ہے, بستروں سے نہیں لگتے. سبحان اللہ. روٹی بدلتے رہتے ہیں کہ یار اٹھیں اللہ کو یاد کریں. یدعون ربہم خوفا وطمعا, قرآن میں کہتے ہیں کہ بے قرار رہتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں بستر پر لیکن بے قرار رہتے ہیں کہ اٹھیں اور اللہ کو یاد کریں, اللہ کی ذکر کریں, اللہ کی نماز پڑھیں, کچھ عبادت کریں. یعنی رات کا جاگنا. اللہ کو کیا پسند ہے؟ مجھے بولے رات کا جاگنا. جو لوگ رات کو جاگتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میرے محبوب بندے ہیں, بہت پسند کرتا ہوں. اب یہاں رات کے جاگنے کی اللہ دعوت دے رہے ہیں. اللہ کے نبی نے اس میں کیا ارشاد فرمایا, اس سے دیکھیں کتنی بس بات کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کا جاگنا لازم پکڑ لو. سبحان اللہ. یعنی کوئی حد ہی نہیں اس کی. یہ نبی ہم کو ارشاد فرمایا, اللہ نے یہ کہا میرے بندے تو اللہ کہ اللہ نے فرمایا کہ وقت کیوں ضائع کرتے ہو, اس گر کو پکڑ لو اور لازمی پکڑو, کچھ چھوڑنا نہ بالکل بھی. رات کو جاگنا اتنی زبردست چیز ہے, معمولی چیز نہیں ہے. اب بڑا مشکل ہے یہ جاگنا. اب یہ سوچیں آپ, اللہ جو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے, اتنی محبت کرتا ہے, کیسی جنتیں سجائی ہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے. کبھی یہ ربی کو ماتو کو سیبان, تم ہم جھٹلاتے ہیں خود اپنے کہ تم جھٹلا رہے ہو اس کو, تم یقین نہیں کر رہے اس بات پہ اس لیے کہ تم عمل ہی نہیں کر رہے اس کے لیے. میں نے تو یہ بھی بنایا, میں نے تو یہ بھی بنایا, اور مقصود الخیام. اللہ تعالیٰ کا ایسی حوریں بنائی ہیں جو لمجت قبل و جان, کسی نے چھوا تک بھی نہیں ان کا ہو. ان کی آنکھیں, ان کا ہاتھ, ان کا جسم, ان کی خود جان نہیں سکتے, لیکن فبی یہ رب ماتو کو سیبان, تم تو جھٹلا رہے ہو اس کو. سن رہے ہو, پڑھ رہے ہو, لیکن عمل وہ نہیں کر رہے کہ جس سے تم یہ چیز حاصل کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حرف اس کے بعد فرمایا کہ تم تو جھٹلا رہے ہو اس کو, تم تو مان ہی نہیں رہے. تم مانو تو بھاگنا اس طرف. جن چیزوں سے میں تمہیں یہ چیزیں دوں گا آخرت کے اندر, تم اس کو قبول ہی نہیں کر رہے, ہمت نہیں کرتے. نہیں جی بڑا مشکل ہے. اسکاٹ لینڈ تک جانا, مارکیٹ لگانا مشکل نہیں ہے برفوں کے اندر. اپنے ملکوں کو چھوڑ کے یہاں آنا, ماں کو چھوڑ دیا, باپ کو چھوڑ دیا, چاچے کو چھوڑ دیا, ان کو سب کو چھوڑ کے یہاں بیٹھ جانا روٹی کے لیے, یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. لیکن وہ دائمی جو ہمارا مقام ہے, فار ایور کے جو ہمارا مکان اور گھر ہے, اس کو سجانا, اس کو بنانا ہمارے لیے مشکل ہے. سوچیں کیوں مشکل ہے؟ کہ نفس ہمارا ہے. کیوں نہیں اٹھتے لوگ رات کو؟ اتنا اعلان ہونے کے بعد قرآن میں اللہ کے نبی نے بتا دیا کتنی بڑی بات ہے, اٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ نفس کہتا ہے بڑا مشکل ہے جی, بس فجر پڑھ لیں گے کیا فرق پڑتا ہے.
یہ بونس دیا اللہ نے ایمان والوں کے لیے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ کتنے فائدے ہیں اس کے اندر، رات کو جاگنے کے اندر کتنے فائدے ہیں. مثالیں دی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے، سمجھایا ہے ہمیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک دفعہ اٹھ نہیں سکے رات کو، مثال دینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کی، وہ تو نبی تھے. ایک دفعہ اٹھے نہیں رات کو، جاگے نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی بھیجا. حقیقت میں تنبیہ تو ہمیں دی جا رہی ہے، وہی بھیجی ان پر کہ یحییٰ اگر تجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ تو نے کیا نقصان کیا ہے اپنا کہ تو رات کو اٹھ نہیں سکا. اب ہم سوچیں ہماری کتنی زندگی ہوگی ہمارا اس کا اہتمام ہے، کتنا ویسٹ کیا ہم نے زندگی کو کہ پتہ نہیں کیا ملتا ہے ایک ڈیڑھ گھنٹے سونے میں. ساری زندگی ہماری شیطان نے، نفس نے کیا یہی سب کچھ تجھے ملے گا. بڑا مشکل ہو گیا تھا، رمضان آ رہا ہے تو اس میں اٹھیں گے، وہ بھی اس میں بھی ہمارا اہتمام نہیں ہوتا حقیقت میں اٹھنے کا. اگر روٹی نہ کھانی ہو نا اس وقت تو اس وقت بندہ کوئی نہ اٹھتا، روٹی اٹھا دیتی ہے، سحری اٹھا دیتی ہے. یا کوئی انسان ہے، ہم سوچے ذرا کتنی عمریں ہماری گزر گئی، ہم نے لیا کیا اب تک؟ وہ جو ہم نے کمایا ہے وہ تو ہے ہی نہیں ہمارا، وہ تو ہمارے ساتھ جانا ہی نہیں ہے، وہ تو اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہمارے سے. میں اب یہاں بیٹھا ہوں، پھر مثال کے طور پر کیا کچھ میرا گھر میں پڑا ہوگا، سب چیزیں ہے نا، پر گھر بڑا ہوگا تمام چیزوں سے، اور میں لا الہ الا اللہ یہیں سو جاؤں. میرے پاس کچھ ہے؟ سب کچھ آدمی گھر سے نکلتا ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے آ جاتا ہے، اس کا ہے ہی نہیں وہ. یہ میں نے سبق پکا کیا ہوا ہے کہ جس وقت میں کسی چیز سے جدا ہوتا ہوں نا، وہ سمجھتا ہوں ختم، میرے پاس اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ایون یہ کہ میں جوتا ہی اتارتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں میری ملکیت یہ نہیں، میں اس کی خیال کروں، چوری ہو جو بھی ہو میں اس کی پھر پرواہ نہیں. یعنی وہ جو چیز میرے جسم سے الگ ہو گئی اس سے میرا تعلق ختم ہو گیا. یہ سبق پکاؤ. ہم کیا کرتے ہیں، بیٹھے یہاں ہوتے ہیں، کوٹھیاں ہماری پاکستان میں بن رہی ہوتی ہیں، ہندوستان میں، انڈیا میں ہمارے مکان بن رہے ہوتے ہیں، پڑوس میں ادھر ادھر مکان، وہ کرایہ بھی دیتے ہیں، وہ کرایہ دار دیتے بھی نہیں، پھر قبضے بھی کر لیتے ہیں. کیڑے بچھو اس میں چلے ہوتے ہیں. بس ذہنی عیاشی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی یہ جوتے میں اتار کے آیا ہوں نا تو مجھے اس کا خیال بھی نہیں ہونا چاہیے کیسے جوتے تھے، کون جوتے مجھے بعد میں ملنے بھی یا نہیں ملنے، تو وہ میرے نہیں رہے، غیر ہو گئے وہ. ابھی کی تو بات ہے، ہمارے بھائی بیٹھے، ان کے بھائی کا انتقال ہوا، دیکھ رہا تھا، نماز پڑھنے آئے لیکن نہیں آ سکے اندر. وہیں اللہ نے ان کو بلا لیا. اب جو چیزیں تھیں ان کی ختم ہو گئی، جوتے اتر گئے، سب کچھ اتر گئے. آپ سب دیکھ رہے ہیں کھڑے. تو جب تک ہمارے اندر یہ محبت قائم ہے کہ یہ میرا ہے، اب یہاں بیٹھے ہیں خیال میرا کرو، یہ میری قمیض وہاں ہے جی، میرا تو فلاں چیز وہاں پڑی ہے، میری گاڑی وہاں کھڑی ہے، کچھ نہیں. انسان ابھی بنا ہی نہیں، ابھی بنا ہی نہیں، ابھی تک اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا. وہ بےگانہ ہو جائے انسان جس وقت ایک چیز سے جدا ہو رہا ہے، بس ان کو بالکل گھر سے آ رہا ہے، سوچ کے آئے کہ بس ہم پتہ نہیں ملاقات ہوگی بھی ہمارے، یہ نہیں ہو. یہ پریکٹیکل آپ دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ کے آیا تھا آدمی بیچارہ، نام ان کا یاد نہیں آ رہا. وہ کوئی کہہ کے تو نہیں آئے تھے کہ میں تم سے نہیں ملوں گا. ان کی بیوی تھے، بچے بھی تھے، سب کی تھی، گاڑی بھی تھی، ٹیکسی چلاتے تھے، سب ان کا تھا. وہ کہ تھوڑے کہہ کے آئے تھے کہ ملوں گا نہیں تم سے، ہم کہہ کے تھوڑی آتے، لیکن دل میں یہ کہہ کے آئے کہ ابھی چابی لگا رہا ہوں تالے پہ، ابھی کھلتی ہے نہیں کھلتی میرے اختیار میں نہیں ہے بھائی، میری ہے ہی نہیں. ایک دفعہ دیکھا اس چیز کو، سبحان اللہ. میں تو ایسے کرتا ہوں، جب آتا ہوں اپنے کمرے سے نکلتا ہوں نا تو بند کر کے تو میں دیکھتا ہوں مسکا کے کہ یہاں میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتا پتہ سجدہ ملتا بھی یا نہیں ملتا، خدا حافظ کہہ کے نکل آتا ہوں باہر. اتنا بیگانہ حقیقت نہیں بات ہوتی ہے، یہ کوئی ایکٹنگ نہیں ہو رہی تھی، حقیقت ہوتی ہے کہ یہ تو مجھ سے جدا ہو گیا، اب پتہ ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہماری. اللہ میں انسان اللہ سے جدا ہو جاتا ہے. تو کتنی زندگی ضائع کر رہے ہیں ہم. اب ہم دیکھیں ہم رات کو اٹھتے ہیں نہیں، بڑا مشکل. یاد رکھیں کہ اللہ ہم پہ ظلم کریں گے، کہ اللہ ہمیں سزا دیں گے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل میں ڈالنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یحییٰ، میں تجھے اٹھاؤں گا بھی نہیں، بلکہ نبی تھے، اور بتاؤں گا بھی میں تیرے ذریعے لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس میں کتنے نام رکھے ہیں. کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ وہی کی ان پر سنیں ذرا لفظ. کہتے ہیں یحییٰ اگر تجھے پتہ چل جاتا، ہم اپنے سے مخاطب ہو جائے کہ بیوقوف اگر تجھے پتہ چلتا ہے اس بات کا، مر گیا ہوں میں، اس وقت خیال آ رہا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا اگر تجھے پتہ چلتا
کہ تو رات کو اٹھتا نہیں تھا، یا اور تجھے پتا ہوتا کہ تیرا رات کے نہ اٹھنے سے کتنا بڑا تیرا نقصان ہوا ہے، تو تو اتنا روتا اتنا روتا اتنا روتا کہ تیرے جسم میں جتنا بھی پانی تھا آنسو بن کے باہر آ جاتا اور وہ ختم ہو جاتا، پھر وہ جو خون تھا وہ تیری آنکھوں سے نکلنا شروع ہو جاتا، اور تو تب بھی خاموش نہ ہوتا، اور تو اپنے کپڑے اتارتا اور تو ٹاٹ کے کپڑے پہنتا، بوری کے کپڑے پہنتا، لوہے کے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتا کہ میں کیا کر بیٹھا، میری آنکھ کیوں نہیں کھلی رات کو۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے ہمارا نقصان، دیکھ کتنا بڑا، دیکھیں جو اتنا بڑا نقصان ہے، تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انعام کتنے رکھے ہوں گے مجھے آپ بتائیں، کتنے بڑے انعام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سنا نا نام، کتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنی شان کے نبی تھے، ہر ایک کو اللہ نے اپنی اپنی شان دی تھی نبیوں کو، وہ شان جو ان کو ملی کسی کو نہیں۔ بتائیں چینٹی بھی جانتی ہے، اوپر سے پرندے بھی جانتے ہیں، وہ آوازیں سن رہے ہیں، حکومتیں جانتی ہیں، جن جانتے ہیں، وہ کیا اللہ نے ان کو حکومت دی تھی، کبھی آسمان پہ اڑ رہے ہیں، کبھی نیچے ہیں، سلطنت ان کی، جو کتنے بڑے اللہ نے ان کو ساتھ معاملے کیے تھے۔ تو ماں کیا کہتی ہے ان کو؟ سبحان اللہ۔ ماں کیا کہتی ہے؟ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، تو گل سنے میری، پنجابی میں بول رہا ہوں میں آپ سے کہ میری بات سن۔ سلیمان علیہ السلام کہا کہ ایک چیز یاد رکھنا اس چیز کو، کہ تو رات کو یہ نہ ہونا کبھی مس کر جائے، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو اٹھنا۔ میں تجھے بتاتی ہوں تیری ماں کہ جو لوگ رات کو نہیں اٹھتے، قیامت کے روز وہ تہی دست ہوں گے، خالی ہاتھ ہوں گے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ایسی ضرورت نہیں کہا کہ تو اتنا روئے گا دیکھ کے کہ جو رات کو نہیں اٹھتے لوگ، کیونکہ اللہ کے اتنے ڈرامے بن گئے ہیں، اور ابھی تو قیامت کے نزدیک ہم ہے نا، اتنی محبتوں کے ڈرامے بنا دیے لوگوں نے، ہم تو بس یوں کہتے ہیں یہ اللہ کا عاشق بن گیا، بس تو نے یہ کر لیا، بس یہ عاشق، پیچھے موت ٹھک لگتی ادھر سے، مسجدوں سے بھی لگتی ہے، خانقاہوں سے بھی لگتی ہے، ایک دم بس تو نے اتنی تصویر کر لی، اتنا ذکر کر لیا، فلاں، بس تو عاشق ہو گیا، تو فلاں ہو گیا۔ یہ سب دھوکے کی باتیں۔ عاشق آپ کو صرف ایک چیز بنائے گی، وہ کیا؟ قرآن اور سنت رسول اللہ۔ اگر وہاں سے خوشخبری آ رہی ہے آپ کے پاس، اللہ فرما رہے ہیں، جیسے آج اللہ فرما رہے ہیں تتجافی جنوبہم مضاجع، اللہ فرما رہے ہیں، اعلان فرما رہے ہیں، یہ ہے میرا محبوب بندہ، یدعون ربہم خوفا وطمعا، اٹھتا ہے صبح کے، وضو کرتا ہے، میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، میری مناجات کرتا ہے، جتنا اس کو قرآن میں سے ملتا ہے، بے کل ولا میں اس کے 2 رکعت 4 رکعت پڑھتا ہے، اور پھر یدعون ربہم، بس پھر بیٹھ جاتا ہے، اللہ 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 لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کہہ رہے ہیں، کون ہے؟ یہ ہے میرے محبوب بندے، ڈرامے باز نہیں، اتنا سستا نہیں۔ ہم یدخلون جنت، تم سمجھتے کہ جنت ویسی مل جائے گی تمہیں، باتوں سے مل جائے گی، ڈراموں سے مل جائے گی، ان چیزوں سے نہیں ملتی۔ نفس جنت ملے گی جہاں نفس کو آپ ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحان اللہ کہ جس وقت بندہ صبح اٹھتا ہے نماز کے لیے، اس وقت نفس کا عروج ہوتا ہے، یار تو صبح کام پہ جائے گا، یار تو نے تو بخاری پڑھانی ہے، یار تو نے تو ابھی درس دینے ہیں، یار تو نے تو ابھی تعلیم دینی ہے، فلاں دینی ہے۔ کتنے آتے ہیں، سب اپنی جگہ، ان کے اپنے اپنے مقامات، اس پہ درجے بلند ہوں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان چیزوں کو ترک کر دیں جس سے اللہ آپ سے محبوب بنانا چاہتا ہے۔ یہی تو یہ نفس بہکا رہے آپ کو، کیوں کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا جس چیز کا اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ اس سے آپ کا کوئی نقصان ہو۔ اللہ کی قسم، جس حصے کے اندر بھی آپ دنیا کے کام کر رہے ہوں گے، یا کاروبار کر رہے ہوں گے، یا دینی کام کر رہے ہوں گے، کچھ کر رہے ہوں گے، آپ صبح اٹھ کے دیکھیں اتنی برکتیں دے دے گا اللہ تعالیٰ کہ آپ حیران ہو جائیں گے کیسے ہو گیا۔ آنکھ ہی نہیں، آپ کی دماغ چل پڑے گا آپ کو ہر چیز سبق پڑھانے میں، دیکھنے میں۔ وہ جو شیطان غلبہ دے رہا تھا، نہیں یار سو جا، یہ شرعی مسئلہ ہے یار، تو پھر درس کیسے دے گا بچوں؟ ان لوگوں سے پوچھو، ساری رات جاگتے تھے، اور جاگنے کے بعد الحمدللہ حدیث اور بخاری پڑھاتے تھے لوگوں کو، ترمذی پڑھاتے تھے، ان کے سامنے بیٹھ کے سنے نا سبق کیا پڑھاتے تھے، اور آنکھیں سوجی ہوتی تھیں ان کی رات کو جاگ کر اللہ کی یاد کے اندر۔ یہ نہیں کہ رات 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے سو گئے، اس نفس اللہ کہہ دیتا، چھوٹ دیتا نہیں۔ محبوب بنانے کا جو راز دیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں صرف نفس ہے، کیونکہ نفس کی مارنا ہے اور کچھ نہیں ہے، نفس کی شرارتوں کو ختم کرنا ہے تمہیں۔
بس اللہ کا حکم آ رہا ہے تو جو باقی کام دنیا کے تو نے وہ کرنا ہے، سب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ برکتیں دے گا اور تجھے فریش رکھے گا سارے دن. ہو نہیں سکتا وہ اللہ ظلم نہیں کرتا. بھائی اگر تو کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کام کو تو چھوڑ دے گا کبھی نہیں. سمجھا رہی بات میری؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. کیونکہ جس کو بندہ اٹھتا ہے صبح، اٹھنے کے بعد جب میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کیا کرتا ہوں کہ اس بندے کو دیکھ کے میں تمام آسمانوں کے فرشتوں کے درمیان میں فخر سے کہتا ہوں سنو یہ میرا بندہ ہے. دیکھو تتجافى جنوبهم جی کس طرح سے بستر کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، ٹھنڈا پانی یا گرم پانی کے لیے اٹھا بیچارہ. اٹھنے کے بعد یہاں خاص طور پہ اتنے انعام. یہ بھی یاد رکھیں آپ کہ جتنی جگہ پہ مشقت ہوگی اسی قدر زیادہ انعام اللہ بلند کر دے گا. جہاں ایک جگہ عبادت ہو ہی رہی وہاں تو عبادت ہو ہی رہی ہے. مکے میں جائیں گے تو سارے اٹھ رہے ہیں وہاں تو سب نے آسان ہو گیا. تہجد پڑھنی آپ نے. وہاں کیا کمال ہے؟ کمال تو یہاں پر ہے. اصل کمال تو یہاں پر ہے. چاہے دنیا پھیلی ہو، مزے ہو اور رکاوٹیں، ہر وقت رکاوٹ ہو اور بندہ سب رکاوٹوں کو توڑ کے اس کو یہ قرآن کی آیت یاد آ رہی ہو. سبحان اللہ. اللہ والے کان سے سنتے ہیں. میرے حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے والد بہت بڑے اللہ کے درویش بزرگ تھے اور شیخ الحدیث تھے دکن میں، بھوپال کے اندر. یہ کون سے سن کی بات کروں؟ آج سے 200 سال پہلے یہ بات کر رہا ہوں. ہمارے حضرت صاحب کے والد حضرت محمد حسین قدس رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بات کر رہا ہوں آپ سے. بہت بڑا وقت کا ولی تھا. اتنا بڑا وقت کا ولی تھا کہ ان سے ملنے کے لیے سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ گدائی شریف آتے تھے ملاقات کے لیے. بتائیں کتنے بڑے بزرگ ہوں گے. ہمارے والد صاحب کے والد کی بات کر رہا ہوں. 200 سال پہلے چلے جائیں آپ. اس وقت کی بات کروں، اس وقت درس دیتے تھے حدیث کا اور اسی سے حضرت صاحب نے سند حاصل کی حدیث کی. بتاؤں کیا حالات ہوں گے باپ بیٹے. کہتے ہیں میں بیٹھا تھا خانقاہ میں اور رات کا تیسرا پہر تھا. 2 ہی بیٹے تھے، یعنی پیدائشی ولی اور پیدائش ولی کے ساتھ بیٹھے اپنے باپ کے ساتھ. رات کا تیسرا پہر ہے اور دونوں باپ بیٹے مراقب ہیں. یہ ان کا فیض ہے جو آپ بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. یہ ویسے نہیں ہاتھ میں یہ جس کو بنا دیا ہمیں نہیں بنایا، وہ اللہ کے ولی بن گئے، میں ایسا کیوں نہیں ہوا. بھائیو سب بن سکتے ہیں. مجاہدی کی ضرورت ہے. شکایت شکوے نہ کریں اللہ تعالیٰ سے. میں یہاں ہوں تو وہ فلاں ہے جی مجھے کیوں نہیں بنایا، اس کو بنا دیا، فلاں بنا دیا. جیسے جہاں اللہ نے رکھا وہیں فکس رکھ کے اللہ کو وہیں سے پا جاؤ. سبحان اللہ. بس اللہ تم نے مجھے ایسا کیا میں ایسے ہی ہوں. مجھے تم نے ترخان بنا دیا، مجھے تم نے لوہار بنایا، مجھے ٹیکسی ڈرائیور بنایا، مجھے ڈاکٹر بنایا، مجھے انجینئر بنایا، مجھے یہ بنایا. جیسے جیسے اللہ نے جیسے بنا دیا. یہ نہیں کہ میں وہ کیوں نہیں تب میں تجھے پاؤں گا. اس کو تو تم نے مجھے نہیں بنایا. اس کو تو حافظ قرآن بنایا، مجھے حافظ قرآن نہیں بنایا. اس کو تو فلاں. وہاں تشخیص نہیں ہے. ہر ایک کا اپنے اپنے درجے پہ. تو جہاں پر ہے جسے اللہ نے بنایا وہیں سے کھڑا ہو کے نعرہ مارو اللہ اکبر. اللہ اکبر. قصہ بڑی تیری ذات ہے، میں نے بالکل صحیح بنایا. چھوڑوں گا نہیں، پا کے جاؤں گا اس دنیا سے جتنے دن سانس تو نے مجھے دیے. ہم تو ہمت ہار جاتے ہیں. یہ بات ہے. کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اللہ کا. اپنا نقصان کر رہے ہیں. ایک دم ہمت ہارتے ہیں. یعنی اس دین کے معاملے اپنے ایک دم ہمت ہارتے ہیں. اتنا سا بہانے مل جائے نا ایک دم ہمت ہار جاتے ہیں. نہیں جی بڑا مشکل. فرماتے میں حضرت فرماتے ملفوظات میں ہم کے کہ رات کا تیسرا پہر تھا. والد گرامی بیٹھے تھے. میں چھوٹے ہوں گے نا اس وقت. میں بھی تھا، میں مراقب بھی تھا، وہ مراقب تھا. تو مجھے ایک دم آواز آئی میرے اپنے والد صاحب کی. علی مرتضیٰ سنا تو نے سنا؟ میں مراقب سے میں بھی جاگ گیا. میں کہا والد صاحب میں نے نہیں کچھ سنا. کہتا تو نے نہیں سنا؟ دیکھ اللہ کی آواز آ رہی تھی اور پکار رہا تھا وہ. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ساری جو 24 گھنٹے کے اندر جو سب سے قیمتی جو وقت ہے جس میں میری خاص غور خاص رحمت اترتی ہے وہ وقت وہی ہے جس وقت میں کہتا ہوں جاگو اٹھو. سبحان اللہ. اس لیے ہمیں کہہ رہے جاگو. سب کچھ اس وقت دیتا ہوں کیونکہ اس میں خود پکارتا ہوں. آسمانے پہ دنیا پہ آ کر میری رحمت پکارتی کہ کوئی بندہ ہے مانگنے والا، مانگ مجھ سے. اور کوئی حاجت ہے حاجت مانگ، صحت مانگ، تکلیف کی کوئی وجہ کوئی ہے تیرے پرابلم، تیرا رب آیا ہوا ہے مجھ سے مانگ. سارا دن بھٹکتا پھرے گا، لوگوں کے جوتے چٹکاتا پھرے گا، منتیں کرتا پھرے گا.
تھلے لوگوں کے وہاں تجھے کچھ نہیں ملنا، وہ تو سب میرے محتاج ہیں. کسی بادشاہ کے پاس بھی تو جائے گا نا، وہ بھی میرا محتاج ہے. پاگل مجھ سے مانگ. دیکھ بادشاہوں کا بادشاہ تجھ سے کہتا ہے مجھ سے مانگ میں تجھے دوں. نفس کیا کہتا ہے سو جا بس کوئی بات نہیں، تو نے یہ کرنا ہے، تو ابھی تیری یہ وہ ذمہ داری ہے، تیری فلاں دین کی ذمہ داری ہے، تیری دنیا کی ذمہ داری، ہزاروں ذمہ داری کھولتا ہے. وہ اللہ آوازیں مار رہا ہے. تو کہتے ہیں علی مرتضیٰ تو نے سنی کوئی بات؟ کہتے نہیں. کہتے یہ دیکھ اللہ پکار رہا ہے، میں تو سن رہا ہوں، تجھے سنائی نہیں دے رہا. تو اللہ کی بڑی تیز کنیکشن تھا نا اللہ کے ساتھ. یہ اس کا فیض ہے علی مرتضیٰ. دوسری نسبت سے بیٹھے نا آپ، میں ان کا خادم میرے سامنے آپ بیٹھے، اتنی قریب نسبت ہے آپ کی. کہاں سے؟ وہ چلے آپ ہندوستان سے کسی اپنے چھوٹے کسی گاؤں سے نکلے ہوں گے اس وقت، کہاں یہاں پہنچے ہوں گے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ کتنے بڑے شیخ کا فیض آپ اٹھا لیں گے مولٹن میں پہنچ کے. اللہ مخرج. اللہ کہتا ہے کہ میں ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہوں انسان کو، ایسی جگہ سے رزق کا. ہم تو پیٹ کے کتے ہیں نا، پیٹ کی تو خیال جاتا نہیں، روحانی رزق. یہ پیٹ کا رزق کی بات نہیں کر رہا. وہیں تک اللہ مخرج، ایسی جگہ سے تمہیں میں رزق پہنچاؤں گا، روحانی رزق. ایسی جگہ سے تمہیں نور آئے گا، فیض پہنچے گا میری معرفت کا، کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکو گے کہاں سے پہنچ رہے تم. پیدا تمہیں کہیں کروں گا، پالوں گا تمہیں کسی اور خطے میں دنیا کے، اٹھا کے لاؤں گا ایسی جگہ پہ کہ جہاں تم سوچ بھی نہیں سکو گے. وہاں سے کروڑوں میل دور سے فیض تمہارے سینوں میں اتر رہا ہوگا. اللہ کا سبحان اللہ. میری ہوگی آپ کی رشتے داری ہے، چاچے مامے کے پتر آپ میرا کیا تعلق آپ سے؟ میں نے آپ کی اپنی صفت بتا دی ہے کہ میں تو جب آپ سے الگ ہوتا ہوں میں آپ کو بھول جاتا ہوں. میری کیا تعلق تمہارے سے؟ تو کسی بیوی بچوں کو بھول جاتا ہوں، میرا تعلق کسی سے نہیں ہے. ہاتھ ملایا الگ ہوا، نو ہوئی جی میں مر گیا. بھی کیا تعلق سے آدمی سے؟ بولے سبحان اللہ. جدا ہو گیا، ہوا کہ جدا ایک دن پرمنٹ جدا تو ہونے ہی ہے بھائیو. تب بھی تو یہی حال ہوگا نا. دیکھیں آپ، لیکن قربان جاؤں حضرت کے فیض کے، یہ اس کو کہتے ہیں فیض. یہ ہے فیض کے جوڑ کے بٹھا دیتا ہے کن کو؟ صرف ان کو جن کو اللہ محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. میں نے بہت سے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں. ایک طریقہ یہ بھی ہے نا ہمارے پاس الحمدللہ، بھی کوئی بیمار ہے کچھ دینا ہے. میں دنیا دیکھا ہے کسی کو دعوت بھائی آپ ذکر بھی ہے نا، وہ لینے آئے تعویذ بیچارہ بہت کم، لیکن سبحان اللہ جن کے سینے کھلے ہوتے ہیں، جن پہ فیض پہنچنا ہوتا ہے، جن کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے، وہ آ کے وہ چیز تو بھول جاتے ہیں لیکن وہ ذاکر ہو جاتا ہے شخص. سبحان اللہ. اصل منزل مل جاتی ہے. تو اللہ کہتا ہے پاگل بہانے دیکھتے کس بہانے سے میں لے کر آیا ہوں، اس سے زیادہ دوں گا جس چیز کے لیے تو آیا تھا. اس میں وہ چیز بھی اس سے زیادہ دوں گا، لیکن اصل چیز تو یہ ہے تجھے میں نے اپنا بنا لیا. ہائے تیری شکل چینج کر دی، تیرے لباس چینج کر دیے، تیرا دل چینج کر دیا، تو میرا پیارا ہو گیا. میں قرآن میں تیرا ذکر کر دیا. ذکر ہو رہا ہے قرآن کے اندر. آپ آج رات آپ توبہ کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں کہ واقعی ٹھیک ہے میں کل سے اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں گا. آج ہی آپ کو قرآن میں ذکر آ جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو تتجافا جنوبہم، یہی تو وہ لوگ ہیں. سبحان. کون لوگ؟ یہ آپ ہیں، میں ہوں جو بھی کھڑا ہو گیا. اس میں مردوں کی بات نہیں ہو رہی، عورتوں کی بھی بات ہے اس میں. عورتوں کو تو بالکل ماشاء اللہ نہ ان کی باہر جانا ہے، نہ کام کرنا ہے، نہ جا کے مسجد میں نماز پڑھنی، ان کے لیے تو یہ بہت آسان چیز ہے. روٹی پڑھایا، یہ کیا جناب، صبح کو اٹھانے کے بونس ہے. لیکن ان کو گھروں سے لڑائی سے فرصت نہیں ملتی. وہ کرے کیا؟ سیاستوں سے ان کو فرصت ملتی. چھوڑو ان تم چیزوں کو، جھٹکا مارو ان چیزوں کو. اللہ کی طرف جھک جاؤ، اللہ کی طرف جھک جاؤ. رابعہ بصری بنو. امہات المومنین کی زندگی کو دیکھو، کس طرح ان کی زندگی تھی. آپ ان کی طرف جا کے دیکھیں کیسی کیسی مشکلات میں تھیں، لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ رات کا جاگرا ان کا ختم ہوا ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا. وہی فاطمہ الزہرا جن کے ہاتھوں میں چھالے ہوتے تھے، گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا، بچوں کے لیے دوائی کے پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن مصلی بچھا ہوتا تھا. سبحان اللہ. ساری رات مصلی پہ کھڑی رہتی تھی، اللہ کو یاد کرتی رہتی تھی. دنیا نہیں مانگی. اور خاتون کے لیے مثالیں ہیں. کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں. آج کا وقت ہو گیا نا ضائع.
جو ہم آج تک نہیں اٹھے، آج کریں یہ وقت ہم اب کبھی ضائع نہیں کریں گے، کیا تمام کریں، اٹھیں، اٹھنے کے بعد الارم رات کو، اور ہم اٹھ رہے ہیں انشاءاللہ، الارم لگا کے سو جائیں۔ اتفاق یہ ہے کہ پریکٹس شروع کی نا آج سے، آپ کی آنکھ نہیں کھل رہی، کوشش کی ہے، کبھی کھل گئی تو الحمدللہ اللہ کہتا ہے تیری کوشش ہی مجھے پسند آ رہی ہے، بڑی مزہ آ رہا ہے، تو اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہاں تو بزرگوں نے بڑا اچھا عجیب نسخہ بھی دیا ہے اوپنرز کے لیے، جو نئے لوگ ہیں، کہتے جس وقت اٹھے اور بڑا مشکل ہو رہا ہے اٹھنا، یہ ہو رہا ہے، لیکن تو آنکھ باندھ کر اٹھ گیا تو کہہ رہا ہمت کر، تجھے ایک نسخہ دیتے ہیں۔ تو کتنا پیارا نسخہ ہے، اٹھ کے آپ 10 دفعہ پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 دفعہ پڑھیں استغفار، 10 دفعہ پڑھیں درود شریف، اور پھر ویسے ہی سو جائیں، کہتے ہیں پوری رات کی جاگنے کا ثواب مل گیا تہجد۔ کیسے تیار کیا جائے؟ تو یہاں تک تو آئے نا آدمی، الحمدللہ یہاں تو پہنچے نا آدمی پہلے، الحمدللہ۔ تو اللہ کہتا ہے جس شخص کو آج میں نے یہاں تک اٹھا دیا، یہ کلمے پڑھا کے، ابھی تو پورا ثواب دے رہا ہے تہجد کا، تو کل انشاءاللہ تو 1 گھنٹہ مصلی پہ بھی کھڑا کروں میں انشاءاللہ۔ نہیں آج ہی ہم امت نہ کریں، نیکی بھی نہ کریں، اس چیز کا تو فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ مجھے پتا ہے کتنا آپ یہ دیکھیں انعام اللہ پاک نے رکھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کتنے بڑے نبی تھے، اللہ نے ان کو وحی کی ہے، یہ سب جاگنے کی وجہ سے وحی کری۔ داؤد کو وحی کی کہ داؤد سن، تجھے بتاؤں جھوٹے اور سچے کون ہوتے ہیں، جھوٹے اور سچے عاشق کون ہیں، میں تجھے نشانی بتا رہا ہوں، وہ بالکل جھوٹا ہے، بکواس کرتا ہے، وہ اللہ کا کہتا ہے کوئی اس سے میرا تعلق نہیں، کوئی میرا عاشق نہیں ہے جو صبح اٹھ کے نعرے مارتا ہے، میرا عاشق تو صرف وہی ہے، دیکھنا ہے میرا عاشق تو وہی ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں، وہی میرا محبوب ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کہ جو رات کو کھڑا ہو کے مجھے یاد کرتا ہے۔ پھر نبی کو کہہ رہے ہیں جھوٹے، یہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، میں یہ تو میں ہوں، کوئی بس ایک صفت بیان فرمائی ہے جو میرا ہوگا، اور کہتے وقت وہ یہ تخلیق کا، جس کو اگر پیار ہوتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ تنہائی ہو بات کروں، اور جب اگر مجھ سے پیار کرنے والا ہوگا تو اٹھا کے دیکھ باعزت بستامی کو کس وقت رات کو کتنا سوتا تھا، جنید بغداد کو دیکھ کتنا سوتا تھا، علی مرتضیٰ کو دیکھو کتنا سوتا، ساری رات تو میں نے خود دیکھا ہے حرم شریف کے اندر، سبحان اللہ، اتنی عمر کے اندر، اتنی بڑھاپے میں حضرت ایک پہلو سے جس طرح میں بیٹھا ہوں نا، وہ اور خانہ کعبہ ہوتا تھا، پوری رات بیٹھے رہتے تھے، اور میں نے ان کو نہ کھاتے دیکھتا تھا نہ پیتے دیکھتا تھا، تو ہم تو آب زمزم پی لیں، یہ کر لیں، فلاں کر لیں، پیشاب کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، واللہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا کہ حضرت اٹھ کے جا رہے ہیں وضو کے لیے، یا اٹھ کے جا رہے ہیں چلو چائے پیتے ہیں، چلو بھی کھانا کھاتے ہیں، نہیں، جہاں میں نے مصلی بچھا دیا اپنے شیخ کے لیے، اللہ ہم سب کو خدمت پتہ ہے کہ شیخ کی خدمت کیسی ہوتی ہے، جب انسان نیت کرتا ہے تو پھر خانہ کعبہ میں خدمت کا موقع ملا دیتا اللہ تعالیٰ۔ کتنا بڑا موقع اللہ نے مجھے دیا کہ کتنا بڑا اللہ کا ولی، اور خانہ کعبہ اور ساری رات میں ان کی خدمت میں بیٹھا ہوں۔ اب تو یہ احسان کتنا ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ نیت صحیح تھی بھائی، نہ بزرگی کے شوق تھا نہ خلافت کا شوق تھا، جب بیٹھوں گا تو خلافت ملے گی ہمیں، نہ خلافت کچھ نہیں، بالکل بس شوق کیا تھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے، میں اس کی شکل کو دیکھ رہا ہوں، میرے لیے یہ سب سے بڑا اعزاز تھا۔ اور جب تک حضرت رہتے تھے میں طواف نہیں کرتا تھا، یہ دیوانگی سمجھیں آپ میری، میں شرعی مسئلہ آپ کو نہیں بتا رہا ہوں کہ ٹھپا لگا دے کوئی، او یہ تو نے ظلم کر دیا، یہ محبتوں کی باتیں بتا رہا ہوں آپ، اور وہ بھی نہیں مجھے کہتے تھے، وہ بھی نہیں کہتے، پیچھے بیٹھے جوان، کبھی طواف نہیں کیا میں نے حضرت کی موجودگی کے اندر، سوال نہیں کیا، اور انہوں نے مجھے نہیں کہا، کبھی نہیں کہتے، پیچھے بیٹھے لوگ طواف کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور عائشہ مسجد میں جا رہے ہیں، میں کہتا میرا طواف بھی یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے، سبحان اللہ، پھر اتنے طواف کرا دیے، اتنے حج کرا دیے اللہ تعالیٰ نے کہ جس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے، گنے نہیں کبھی الحمدللہ۔ مجھے جو ہمارے چاچا کے انتقال ہو گئے ان کو پتا ہے، ہمیشہ ہر سال میرے ساتھ ہوتے تھے، وہی مستاذ میں 18 حج تو انہوں نے بھی کیے تھے میرا خیال۔ تو یہ بات ہے، یہ چیزیں ہیں بھائی اللہ کو پانے کی، یہ ذریعے ہیں، یہ وسائل ہیں، ہم گنتی شروع کرتے ہیں 1 2 3 4 گنتوں سے کچھ نہیں ملتا ہے، اس میں تو وارفتگی چاہیے، دیوانگی چاہیے، سبحان اللہ، جنون چاہیے، جنون، محبت چاہیے، عشق۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ محبت سے بھی کام نہیں بنتا، عشق سے بھی کام نہیں بنتا،
ان دو چیزوں بھی کام ہوتا. اصل کام ہوتا ہے جب مجنون ہو جاؤ اور جنون آ جائے. تم مجنون ہونا پڑتا ہے پانے والوں کے لیے. سبحان اللہ. تو جب تک اس کا مجنون نہ ہو انسان کہ جس سے اللہ پیار کرتا ہے, تو اللہ کیسے مجھے بتائیں. سب سے پہلے سارے صحابہ کرام کو عاشق کس کا بنایا؟ جس کو اللہ پیار کرتا تھا. سارے صحابہ کرام پہلے کس کے عاشق ہوتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. زبانوں سے نکلتا تھا کہا میری آنکھیں اور آپ کا چہرہ مبارک ہو, میرے پیسے اور آپ پہ خرچ ہو, میری لڑکی ہو اور آپ پہ نگاہ ہو. اتنا عشق ہوتا تھا, یعنی مجنون جنون, کچھ پتا نہیں. کیا چھوڑا صدیق؟ کچھ بھی نہیں. گھر کیا چھوڑ گیا ہے؟ کہتا اللہ اور اللہ کا رسول. پہنا ہوا کیا تھا؟ یہ کمبل کا وہ شریع طور پہ, اور بٹن نہیں لگا اس پہ, یہ کانٹے جو ہوتے تھے توڑ کے وہ لگائے اس پر. تو فرمایا یہ تو کچھ چھوڑ کے بھی آئے گھر میں بھی؟ کہتے کچھ نہیں چھوڑا, سب کچھ قربان. کچھ کیا چھوڑا؟ کہتے اللہ اللہ کا رسول. کہتا پھر سن صدیق, یہ نہیں کہا کہ تم یہ کیا کیا, عقل کر, شریعت یہ بات نہیں کرتی. کیونکہ جنون کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے, عشق کا معاملہ کچھ اور. جب عاشق ہو جاتا ہے نا آدمی کسی کا, تب پھر سب بھول جاتے ہیں چیز. بولے سبحان. درویش کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ کچھ نہیں آ رہی ہیں. آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہا. دیکھیے عاشق بنا رہا ہوں آپ کو. عاشق عشق سیکھیں, عشق جنون آئے محبت میں. دنیا کی باتوں کی طرف نہ جائے, وہ یہ کیا کر رہا ہے, وہ فلاں کی کرتا پہ, اور اس نے کیا کر لیا, اور چھوڑو چھوڑو, جو کچھ ہو گیا ہو گیا. بس جب بک جاتا ہے نا آدمی کے. مجنون دیکھو یار, اس نے کیا کام ہے؟ لیلا کا نام لکھ رہا ہے مٹی کے اوپر بیٹھ کے. وہ کر کیا رہا ہے؟ کہ تجھے کیا کام ہے جو چاہے میں کروں. کر کیا رہا زمین پہ؟ کہتے اپنے محبوب کا نام لکھ رہا ہوں, مٹا رہا ہوں, نام لکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. وہ جو ایک لیلا سے اتنا محبت کرتا ہے, جو اللہ سے محبت کرتا ہے, اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو پھر یہی کرے گا میں طواف نہیں کر سکتا, تو کعبے کو دیکھ کر میں تجھے دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. میرا وسیلہ تو ہے لٹانے کے لیے. اب وہ بھی نہیں کہتا, پتہ ہے اس کو یہ مجنون ہے, اس پہ شریر کیا کام کرے گی. بیٹھ رہا ہے مجھے, میں بیٹھا تھا رات رات بیٹھے ہیں ہنس کے پیچھے. جس وقت کہتے تھے چلے یار اٹھے میرا خالہ, کبھی کوئی پتہ نہیں کس رات کے کسی حصے میں اٹھے چلے عمرہ کر کے آتے ہیں, بھی چل پڑتے تھے. اور حضرت کا احرام کیا ہوتا تھا؟ سبحان اللہ. احرام کیا ہوتا تھا؟ حضرت نے قمیض اتاری, مجھے پکڑائی, اور نیچے دھوتی تو پہنی ہوتی تھی سفید, اور چادری پہنی ہوتی تھی. بس قمیض اتارتے تھے اور وہ جو چادر تھے اوڑھ لیتے, وہ احرام بن گیا. سبحان اللہ. اور ہم احرام باندھنے جاتے ہیں, پہلے پو اور فلاں اور احرام ڈھونڈو, یہ کپڑے اتارو. درویشوں کو کوئی احرام نہیں ہوتا. یہ دھوتی پہنی ہے سفید رنگ کی, بس قمیض اتارنی ہے نا, اوپر سے چادر بھی اوڑھی ہے, چادر اوڑھ کے اوپر حصہ نیچے, چلو یار مسجد عمرہ ہو رہا ہے, پکے بخش ہے. تو اللہ سبحانہ کہتا ہے کہ بھائی جھوٹے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں, فضول باتیں, جاگنا ہوتا ہے رات کو, جو جاگے گا اس چیز کو نہ چھوڑ, رات کو جاگنے کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام دیا دوست, جس پہ اللہ فخر کرتا ہو فرشتوں کے ساتھ. ہم کیا کام کرتے ہیں بھائی؟ انشاءاللہ رات کو جاگنا اتنی قیمتی چیز ہے, تہجد جس کو ہم کہتے ہیں. اچھا اٹھا کریں جی, وقت جو رات کل گئی, اگر ہم جاگے تو کیا کچھ ہو جاتا, یہ سب کچھ ہمیں ملا ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کریم اور کرم کرنے والا ہے. اگر آج بھی ہم اپنی نیت کر لیں, اللہ تعالیٰ پچھلے ہم سے غلطی ہو گئی, تو ہم بھی سستی بھی کی, کچھ اتنا زور بھی کسی نے نہیں دیا, یہ چیزیں ہمیں کوئی بتاتا بھی نہیں ہے, اور بہت سی دنیا کے مسائل چلتے رہتے ہیں, اس پر دھیان بھی ہمیں کوئی نہیں دلاتا. تو اللہ تعالیٰ آج سے شروع کرتا ہوں, کہتا تو آج سے شروع کر, پچھلے بھی تیرے لکھ دوں گا سارے. سبحان. ہاں ایک اور حدیث سے یاد آ رہی, 2 حدیثیں اور مجھے یاد آ گئی اس پاس سے. فرماتے ہیں جو رات کو جاگتا ہے نا, نمبر 1 دیکھیں, اور 3-4 حدیثیں یاد آ گئی, سنیں اس کے فضائل اور سن لیں. سبحان اللہ. کافی حدیثیں یاد آ گئی, ایک دم چل پڑی مشین, سنیں تاکہ اور فضائل آ رہا ہے. نمبر 1, اس کا سب سے بڑا ایک انعام سنیں کیا ہے. پہلا انعام کہ تمام انبیاء کی اور اولیاء کی سنت ہے رات کو جاگنا. سبحان اللہ. جب انسان جاگے گا تو اس ساری ان کی سنتیں ادا کر رہا ہے. تمام کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ میں نے مثال دے دی, آپ بتا دی, ایک ایک نبی کی مثال اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. اور
ولی تو بنتا ہی نہیں، کیونکہ جو کہتے ہیں رحمت خاص اترتی ہے تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ چنتا ہے اپنی ولایت کے لیے بندے کو، زہر کے وقت نہیں، فجر کے وقت نہیں، عصر پہ نہیں، مغرب پہ نہیں، چننے کا کون سا وقت ہے؟ خاص الوقت، جس کو اپنا پیارا بناتا ہے، یہ وہ تیسرا پہر ہے کہ جس کو اعلان کرتا ہے آج میں نے اس بندے کو اپنا دوست بنا لیا. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. تو میں تو بن ہی نہیں سکتے، جاگتے ہی صحیح رات کو دوست کہاں سے بنے گے؟ تو یہ خام کا ولی بنا پھرتا ہے جی، تو وہ ہے جی، تو بڑا مجھے کتب و کتاب، تو فلاں تو کتاب، تو وہ تو فجر بھی نہیں پڑھتے صحیح طریقے سے کبھی آگے کبھی. اور اتنے بڑے بڑے القاب دیکھیں آپ، القاب تو ختم ہی نہیں ہوتے نا، مٹتے ہی نہیں القاب تو ہمارے ناموں کے پہلے، سیدھا رام ہی نہیں ہے کسی کا. کوئی بن ہی نہیں سکتا دوست اللہ کا جو صبح جاگتا نہ ہو اور اللہ سے مانگتا نہ ہو، اللہ کے سامنے روتا نہ ہو. سبحان اللہ، بالکل ہے ہی بکواس. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جھوٹے ہی بکواس کرتے ہیں، کوئی نہیں اس کو تعلق. تو پہلی چیز سبحان اللہ کہ ولی بنتا اس وقت. اگر آپ نے ولی بننا ہے، اللہ کا دوست بننا ہے، تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ رات کا. باقی سب کیا ہے؟ زور میں آپ کتنے جگہ لیں، عصر پہ کتنے زور لگا لیں، مغرب میں کتنے زور لگا لیں، اوقات مقرر کی ہیں، ٹھیک ہے، جو کچھ وہاں مل رہا ہے اس وقت ملتا ہے. لیکن ولی اور دوست کا اعلان اس وقت ہوگا جو رات کا تیسرا پہر ہوگا. اللہ اعلان کرے گا فرشتوں میں، آؤ میں بتاتا ہوں آج میں نے کس شخص کو آج ولایت کی وہ مقام دے دیا، آج کتب بنا دیا، آج ابدال بنا دیا. سبحان اللہ، یہ میرا ابدال آ گیا ہے. جب ابدال کسی کے جیسے ہندوستان میں کسی ابدال کا انتقال ہوا ہے، اس تیسرے پہر میں اللہ چنتا ہے. اب یہ میں آپ کو صوفیوں کی بتا رہا ہوں بات. تیسرے پہر میں چن کے پھر اعلان کرتا ہے کہ اس ابدال کی جگہ جو کل جانے والا ہے، اس ابدال کو میں انڈیا میں بھیج رہا ہوں، یہ کام کرے گا. یہ ڈیزگنیشنز ہیں اللہ والوں. پھر وہ کنٹرول سمجھتے ہیں اس علاقے کا، آپ کے بولٹن کا، ادھر کا، ادھر کا. یہ سب ایک سسٹم اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے جو دیا ہوا ہے اپنے اولیاء اللہ کو. ہم نہیں پہچان سکتے وہ کون ہے، کون رات کو اٹھ کے دعائیں کرتا ہے اور بلاؤں سے بچاتا ہے، ہمیں مصیبتوں سے بچاتا ہے. کس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارشیں دیتا ہے، کن کی وجہ سے ہمیں رزق پہنچتے ہیں، کن کی وجہ سے ہماری اتنی نافرمانی کے باوجود بھی یہاں زلزلے نہیں آنے دیتے، یہاں غرق نہیں ہوتے تھے. آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہماری عورتیں ننگے پھر رہی ہیں، ہماری بچی ننگی پھر رہی ہیں، شرابیں پیتی ہیں، بری بری حرکتیں ہوتی ہیں گھروں کے اندر. اتنی حرکتیں. ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی نان بلیورز کی بات نہیں کر رہا ہوں. کیا کچھ ہمارے گھروں کے اندر ہوتا ہے مجھے بتائیں. ساری رات سارا دن جوان جوان عورتیں مرد، یعنی طوفان مچا ہوتا ہے بے حیائی کا، بدماشیوں کا، کہ یہ لوگ بھی شرم کھا جاتے ہیں ہماری ان حرکتوں سے جو ہماری اولادیں کام کرتی ہیں. لیکن سبحان اللہ، یہ کیوں بچے ہوئے ہیں؟ یہ کسی اللہ والی کی دعا چل رہی ہے جو بچا رہا ہے تمہیں. بہت آتا ہے یا اللہ رحم فرما، یا اللہ کرم فرما، یا اللہ معصوم ہے، یا ان کو پتہ نہیں ہے، میں نے بولا یا اللہ کی بات ہے تو واپس چلے جاتے ہیں کہ فلاں شخص مجھے حیا آتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک میرا دوست، جس میں اپنا دوست کہتا ہوں، اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور میں وہاں پہ عذاب دے دوں، مجھے حیا آتی، میں عذاب نہیں دے سکتا. تو محسوس ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی اللہ والا اٹھتا ہے اس جگہ سے، خدا کی قسم اس جگہ سونی نظر آتی ہے. وہاں کے پرندے روتے ہیں، در دیوار روتی ہیں، کتے بلی روتے ہیں وہاں کے کہ آج ہم مارے گئے، یہاں سے اللہ کا درویش چلا گیا. پتہ چل جاتے ہیں پورے زمانے. ایسے تو نہیں ہم تو جو چوڑے پڑتے ہیں، بچی کس لیے وجہ سے اتنی حرام کاری ہیں، اتنا ظلم اس زمین کے اوپر. جس کا کھاتے ہیں اسی پہ دناتے ہیں، نعمتیں اس کی کھاتے ہیں، فحاشی بےمانی گناہ ہم اسی کے کرتے ہیں، اسی پہ الزامات لگاتے ہیں، اسی کی نافرمانی کھڑے ہو کے کرتے ہیں، بانگ دہل کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، جھوٹ کرتے ہیں، ننگی پھرتی ہیں، ننگے پھرتے ہیں، اور اس کی تائید کرتے ہیں ماں باپ کی، جا جا نکل نکل نکل، جوان ہو گئی ہے، باہر جا باہر جا، ادھر کیا کر رہی ہے تو، کیا کر گئی، جا فلاں، اس دنیا میں آئے ہیں، تم نے بھی کچھ کمانا ہے، تم نے بھی کچھ کرنا ہے. ہو رہا ہے ہی نہیں ہو رہا بھائیو. تو کیا مستحق ہو سکتا ہے وہ شخص کہ اتنے حرام کاروں کے باوجود اللہ اس کو رزق دے؟ کیونکہ ہم اپنا مقابلہ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے، ان کا تو حساب ہی اور ہے.
ان کی تو جنت یہاں بنا دی، کیونکہ ان کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمارے ہاتھ میں تو قرآن ہے، ہمیں تو مسجدیں دی ہیں بھائیو، ہمارے ہاتھ میں تو قرآن ہے، بخاری ہے، کتنی بڑی بڑی کتابیں لانے میں دی ہیں، تب ہو کہ ہم یہ کام کرتے ہیں؟ اتنی بڑی بڑی باتیں سننے کے بعد تب ہم یہ کام کرتے ہیں؟ جمعے دیے ہیں، جمعے کے خطبات دیے ہیں، قرآن دیے، ہر گھر کے اندر قرآن سجے ہوئے ہیں، یہ سب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری چیزیں دی ہیں کہ میں ان کو دے دوں گا، تمہیں یہ بنا دوں اور ان کو یہ دے دوں، تم سور کھاؤ، تم بلیاں کھاؤ، تم حرام کا، تو ان کو میں یہ دے دوں قرآن۔ کیا تمہیں گوارا ہے یہ بات کہ مسجد ان کو دے دوں، تمہیں باہر نکال دوں؟ ہو سکتا ہی نہیں ہو سکتا، ہمارا باپ کا تو نہیں ہے سب کچھ، یہ تو اللہ کا کرم ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں مسجد میں، نہ کوئی دوسرا آگے بیٹھ سکتا ہے یہاں پہ، ہو سکتا ہے نہیں۔ لیکن ہم سوال ہی پیدا ہوتے جو بھی رنگ جائے، جو کبھی شرم بھی آ جائے، حیا بھی آ جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، نبی بن سنتوں کے ساتھ جو ہم تحقیر کرتے ہیں، تصور اس کو کوئی نہیں کر سکتا آدمی کہ جس کی وجہ سے دنیا قائم ہے، یہ سبحان اللہ، اس ذات اور جس کو سب سے پیاری، اللہ کو سب سے پیارا کون ہے؟ اپنا محبوب، اور محبوب سب سے پیاری کیا چیز ہے؟ اپنی سنت۔ اللہ کہتا ہے جس نے میرے محبوب سے پیار کیا میں نے اس سے پیار کیا، اور اس کا محبوب کہتا ہے جس نے میری سنت سے کیا میں نے اس سے پیار کیا۔ تسلسل ہی ختم ہو گیا۔ سنت کیا ہوتی ہے؟ چھوڑا نہیں، فرض بتاؤ۔ کون رہا ہے جس کے گھر میں قرآن ہے، وہ کہہ رہے تھوڑی سنت کی، سنت وہ ہے تو سنت نہیں، اور معیار اپنی محبت کا اللہ نے دیا ہے، قل ان تم تحبون اللہ، معیار دیا ہے کہ محبت اس سے کروں گا جو میرے محبوب سے محبت کرے گا۔ اے محبوب تو بتا کس سے محبت کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا اللہ میں تو اس سے محبت کروں گا جو میری سنت سے پیار، من حب سنت احبنی، ہے یا نہیں؟ اب اللہ پھر آگے کیا گارنٹی دیتے ہیں اللہ پاک کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں، تو سنو پھر اللہ کے نبی کے فرماتے ہیں کہ یہ میں گارنٹی دیتا ہوں، اپنا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ یہ سب سٹوری ہیں ہمارے لیے، کچھ بھی نہیں ہے۔ 4 بال ہم چہرے پہ نہیں رکھ سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ عاشق پر بڑے عاشق۔ یہ سب ڈرامے چھوڑ دیں، ہم قبر کو یاد کریں، اس کی تنگی کو یاد کرو۔ میرے بھائیو یہ سب بکواس ہے، یہ چیزیں شیطانی ہیں۔ اصلی پہچانے اصل چیز کیا ہے، اللہ کس لیے محبت کرتا ہے، نبی ہم کس سے محبت کریں گے، کس کی بخشش کی شفاعت کریں گے، کون ہیں وہ لوگ اور مرد اور عورت، مجھے پتا ہے۔ تو ہاں فضائل، ہر نبی اور اولیاء کی یہ سنت ادا ہو رہی ہے جس وقت آپ کھڑے ہوں گے، سبحان اللہ، ان سنتوں کا، اس سنت کا ثواب کتنا ہوگا مجھے آپ بتائیں۔ ایک بستر، 2 گھنٹے کی نیند، اور کہاں پورے انبیاء کی، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی انبیاء ہیں 1,24,000، سب کی سنت کو آپ ادا کر رہے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ جیسے ہمارے لات کی وہ یہ تو کس طرح کہتا بکواس بند کر، جو ہوگا ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال تو مجھے یہ کام کرنے دیں، میں تو اٹھتا ہوں بھائی، کریں گے۔ پھر دوسری سنو، ہاں دوسری حدیث کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو صبح اٹھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیتا ہے اس کو، میرا قرب مل جاتا ہے اس کو، اتنی گارنٹی اللہ پاک دے رہا ہے کہ میرے قرب حاصل کرنے کا ایک وسیلہ، سب سے بڑا وسیلہ میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہوں، وہ کیا کہ صبح اٹھنا سیکھ جاؤ، تم میرے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ تبھی تو یہ قلولہ جو ہے نا دوپہر کا، جو نبی نے ہمیں طریقہ بتایا، اتنی زبردست چیز ہے۔ قلولے کا مطلب یہ نہیں کہ پورے جہاں بستر جمع کر کے اور سو گئے، 3 گھنٹے بعد اٹھیں گے جی گھڑی۔ آپ اگر دوپہر میں کام کرتے ہیں، کرسی پہ ہاتھ ایسے رکھے، صرف 10 منٹ لے کے، میں نے کیا 5 منٹ آپ اسی کرسی پہ ہاتھ ایسے رکھے، قلولے کی نیند کریں، اتنی گہری نیند آئے گی آپ کو، پورا مزہ آ جائے گا۔ قلولہ ادا ہو گیا، اور وہ کہاں کام کرے گا، وہ آپ کو کیا دلائے گا؟ یہ سارے فضائل صبح اٹھنے کے دلائے گا آپ کو۔ کہاں کنیکشن ملا ہے میرے نبی نے، دیکھے آپ سبحان اللہ۔
کہاں کنیکشن ملا ہے؟ اگر اس چیز کو حاصل کرنا ہے ہم نے تو کیا کریں؟ دن کے اندر تھوڑا سا قلولہ کر لیں. یہ نہیں 2 من روٹیاں کھا کے اور پھر رات دوپہر کو سو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ قلولہ نہیں ہوتا. ہم نے تو خانقاہ میں دیکھا ہے نا کیسے قلولے ہوتے تھے. زندگی ہم نے درویشوں میں گزاری ہے. اللہ کو وہ سوکھی روٹی کھانے کے بعد نا ہر درویش اسی وقت وہیں لمبا ہو جاتا تھا. میں پہلی دفعہ گیا، میں یہ کیا پریکٹس کر رہے ہیں لوگ؟ یہ صبح پتہ چلے گا 2:30 بجے اٹھیں گے نا سارے، جب کریں گے تسبیح اللہ اللہ، تب پتہ چلے گا آپ کو یہ کیا کام کرے گا. کہتا چپ کر کے لیٹ جا. میں کہ بات تو صحیح ہے. پھر میں لیٹ گیا، سبحان اللہ. وہ اندازی اور ہوتا ہے صرف 10-15 منٹ. یہ نہیں گھنٹے لیٹ گئے کھراٹے مار رہے ہیں، اس لیے نہیں ہوتا قلولہ. نہیں سمجھ یہ بات؟ میں تو ٹیکسی چلاتا ہوں، میں کیسے ٹیکسی میں کر لو قلولہ؟ محتاط ہی کرتے جی میں تو فنا کا جی اس میں ہی کر لو. اور اللہ جب آپ یہ نیت کریں گے کہ میں نے صبح اٹھنا ہے، خود بخود یہ سہن آسان کر دے گا آپ کے لیے کام. اللہ تعالیٰ بولے سبحان اللہ. تو اتنے زبردست کرنٹ رکھتا ہے. اللہ کہتا ہے سب سے زیادہ قریب میرے شخص وہ ہو جاتا ہے جو صبح اٹھ جاتا ہے، وہ مرد اور عورت. ٹھیک ہے جی. اگلا دیکھیں ایک اور حدیث سناتا ہوں آپ کو. سارا دن ہم سے گناہ ہوتے ہیں. انسان ہے کوئی فرشتے نہیں نا، ہم پیدا اس لیے اندر گھسے ہیں ہمارے گناہ. یہ کر لیا فلاں کر لیا تو پھر گناہ، یہ پھر باہر سے پھر گناہ. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ جتنے گناہ تو کرتا رہتا ہے نا، ٹھیک ہے سب میرے فرشتے لکھ رہے ہیں، لیکن جس وقت تو بندے صبح آ کے کھڑا تو سارے گناہ تیرے میں صاف کر دیتا ہوں. بولے سبحان اللہ. بالکل پاک. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ وقت میرا ہے، تجھے ولی بنانا ہے تو تمہیں گندا کھڑا کروں گا. پاگل تو نہیں ہوگا. سب سے پہلے کیا کروں گا؟ تیرے اندر کو صاف کر دوں گا. یہ اعلان کر دوں گا سب گناہ اس کے ختم کر دو، اس کو پاک کر دو اندر سے. تو فرشتہ بنا کے تجھے اس تہجد پہ کھڑا کروں گا. سبحان اللہ. آگے ایک اور حدیث آ گئی یاد، وہ بھی سن لیں. کہتے ہیں گناہ صاف ہو گئے تیرے، لیکن تو کھڑا ہوا ہے، اب میں تجھے مقام دے رہا ہوں. تو اس گناہ کو صرف ختم ہی نہیں کیا بلکہ گناہ کا ازالہ بھی دینا چاہتا ہوں تجھے. یعنی گناہ کرنے کا بدلہ دینا چاہتا ہوں. کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کہ گناہ جو تو نے کیے ہیں اس کا تجھے بدلہ دینا. گناہ کا بدلہ کہتا ہوں ازالہ دینا چاہتا ہوں. وہ کیا کہ جتنے گناہ کیے ہیں وہ ختم، اور اس کی جتنی نیکیاں ہیں گناہ کیے تو سب نیکی تجھے عطا فرما دیتا ہوں. یا اللہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ تو نے حکم میرا مانا، تو کھڑا ہے میرے پاس اس وقت. صرف تو نے اپنے نفس کو مارا ہے، بستر چھوڑا. تجافا جنوبنا، تو نے اپنے پہلو کو بدلا ہے صرف بستروں سے. تو حرام کاری میں نہیں پڑا، اپنی حلال بیوی کو چھوڑ دیا، شہوت کو ختم کر دیا. کہتا نہیں اس وقت تو اللہ ہی ہے، چھوڑ بیٹھ پڑا رہا آرام سے. جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ہونے والے ہیں غور کریں. اس وقت کو قیمتی سمجھنا، اس وقت تھوڑا سا سائڈ پہ کر دینا اپنی بیوی کو، وہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جانا. سبحان اللہ. امتحان آتے ہیں انسان پہ، یاد بتا رہا ہوں. ہر چیز سے انسان کو آتا ہے. ایک چیز شروع کرو پکی کر لو، بے شک کچھ ہو جائے، ختم نہ کرو. باقی بیماری شماری کا تو اپنا نسخہ میں نے آپ کو بتا دیا. بہت بیماری آ گئی، کچھ ہوگی، کام کیا ہے؟ وہیں بیٹھے بستر پہ 10 دفعہ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. 10 دفعہ کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف. 10 دفعہ کیا استغفار. سو جاؤ گا تو پورا ثواب. بہت سی حدیثیں پھر یاد آتی جائیں گی مجھے انشاءاللہ. اب ہم اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، تو یہ کافی ہوگی باتیں اللہ کے فضل سے. میری بیٹری چارج کرا دی آپ نے. سبحان اللہ. میں بھی آج نیت کرتا ہوں، میں تو بہت سست آدمی ہوں، آپ کسی بھی، آپ تو اچھے آدمی ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ میری دعا کریں میں بھی پکا ہو جاؤں جاگنے میں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. اور آپ حضرات ماشاء اللہ ہیں ہی نیک آدمی، آپ کی وجہ سے میں بیٹھا ہوں الحمدللہ. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بندہ بنا لے. بس وہ اعمال ہم سے کرائے، ایسی چیزیں کرائے جس سے اپنے بندے کو محبوب بناتا ہے. اور یہ جتنے بھی ڈرامے ہیں نا، ان ڈراموں سے اللہ ہمیں دور فرما دے، اور ہمارے دل کو ایسا کر دے کہ ایسی باتوں کو ہم قبول ہی نہ کریں. بولے سبحان اللہ. آج تک بہت چکر چلتے ہیں نا، سے دل کو ایسا کر دے کہ سائڈ پہ لگتے. بس ہمیں پتہ اصل چیز کیا ہے، ہمیں وہ کرنے دے. وہ دل پہ ہی نہ آئے وہ باتیں، اصل ہی نہ ان باتوں کو. ایسا دل بنا دے اللہ تعالیٰ ہمارا. بس وہ بات سمجھ میں آئے کہ دل میں چلی جائے. سبحان اللہ. بولے سبحان اللہ. کہ اصل یہی ہے، باقی سب جو ہمارا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
طه ياسين الحبيب الأمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا 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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا يدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم أعنا على أمرات الموت وسكرات الموت اللهم أعنا على أمرات الموت وسكرات الموت يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا 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 اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في قلبي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا اللہ ہمارے ماں کو بخشش فرما یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا ولوالدینا واستاذینا ومشایخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.